ہم ہونٹوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں اور یہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ رومانوی فلم نے بوسے کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے یا پھر یہ واقعی ایک اہم طریقہ ہے جسے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا ہم جس کو چاہتے ہیں وہی ہماری اصل محبت ہے؟ جو بھی ہو، بوسہ ہمیشہ سے ہی نہایت اہم رہا ہے، لیکن بوسہ لینا اتنا خاص کیوں ہے اور انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو چھونے یا ان کا بوسہ لینے کا رواج انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اس نظریے کے تحت گمان کیا جاتا ہے کہ ماں کا دودھ پینے کے بعد سے ہی انسانی ہونٹ مثبت رویوں سے جڑ جاتے ہیں۔ ایک اور تجویز بھی ہے جو شاید بہت خوشگوار نہیں ہے کہ ہونٹوں سے ہونٹ کا بوسہ لینے کا رواج اس لیے پڑا کیونکہ انسان کے ارتقائی ماضی میں مائیں خوراک کو چبا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی تھیں۔ اس عمل کو پری میڈیکیشن فوڈ ٹرانسفر کہا جاتا ہے، جس میں نوزائیدہ بچے کو ایسی خوراک دی جاتی ہے جو اس کو چبانی نہیں پڑتی اور بآسانی ہضم ہو سکتی ہے۔ یہ رواج اب بھی بندروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے انسانوں میں اب ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سائنس کی ترقی کے ساتھ اب ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے نرم خوراک دستیاب ہے۔ ایک دوسری اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمارے ہونٹ جسم کا ایک انتہائی حساس حصہ ہوتے ہیں اور یہ ان چند حساس حصوں میں شامل ہے جن کو کپڑوں سے ڈھانکا نہیں جاتا۔ اس بارے میں ایک دلچسپ نظریہ سامنے آیا ہے۔ اینتھروپولوجسٹ ولیم جانکویاک کا کہنا ہے کہ ہم جتنے زیادہ کپڑے پہنتے ہیں بوسہ لینے کی فریکوینسی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب ہم کم کپڑوں کے ساتھ یہ فریکوینسی کم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو الگ ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ان قدیم گروہوں اور کمیونٹیوں میں جہاں شکار کا رواج ہے اور لوگ کم کپڑے پہنتے ہیں، ان میں ہمیں بوسہ لینے کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کی باقی تمام جگہوں پر جہاں شکاری گروہ پائے جاتے ہیں وہ کپڑے نہیں پہنتے، یعنی وہ جسم کے دوسرے حساس مقامات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ زیادہ کپڑے پہن لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس حساس تجربے کے لیے انسانی چہرہ ہی رہ جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے جو غالباً انسانی ارتقاء سے منسلک ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب انسان ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سونگھ سکتے ہیں، تاہم ایک تجزیے کے مطابق انسانی آبادی کا نصف سے بھی کم حصہ ہونٹوں سے بوسہ لیتا ہے۔ پروفیسر ولیم جانکویاک نے دنیا بھر میں 168 ثقافتوں کا جائزہ لیا۔ ان کی تحقیق کے مطابق تقریباً 46% افراد رومانوی انداز میں ہونٹوں سے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس تعداد میں والدین کا اپنی اولاد کا بوسہ لینا یا پھر جیسا کہ کئی معاشروں میں ہوتا ہے کہ ملاقات کے وقت ملنے والے بوسہ لیتے ہیں شامل نہیں۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ معاشرتی پیچیدگیاں جتنی زیادہ بڑھتی ہیں بوسہ لینے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ رواج کیسے شروع ہوا؟ ہمارے پاس تاریخ میں سب سے پہلے اس طرح کے رویوں کا جو تحریری ثبوت ہے وہ 3500 سال پرانے ہندو ویدک سنسکرت سے ملتا ہے۔ دی سائنس آف کسنگ کی مصنف شرل کرشن بام کہتی ہیں کہ ویسے تو ایسی بہت سی ثقافتیں ہیں جن میں ہونٹوں سے بوسہ لینے کی مثال ملتی ہے، لیکن ایک مالے بوسہ بھی ہے جس کے بارے میں ڈارون نے لکھا کہ خواتین زمین پر لیٹ جاتی ہیں اور مرد اوپر سے ان کو سونگتے ہیں۔ شرل کرشن بام کا کہنا ہے کہ طریقہ جو بھی ہو اس کے پیچھے ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنے کی نیت کار فرما ہوتی ہے تاکہ ہم ان کے قریب تر ہو سکیں۔ تاہم ہونٹوں سے لبوں کا بوسہ لینا انسانوں تک محدود ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بوسہ لینا ایک ارتقائی عمل ہے تو ہم جانوروں میں ایسا رواج کیوں نہیں دیکھتے؟ چند پرندوں میں چونچے لڑانے کا رواج موجود ہے، جبکہ چند ممالیہ میں یہ رواج ہے وہ ایک دوسرے کو سونگتے ہیں تاکہ دوست اور دشمن کی پہچان کی جا سکے۔ تاہم بہت کم جانور ایسے ہیں جن میں ہونٹوں سے بوسہ لینے کے شواہد موجود ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسانوں کو سونگنے کی حس دیگر جانوروں کے مقابلے میں کافی کمزور ہوتی ہے، جو انتہائی قربت کے بغیر ہی ایک دوسرے کو سونگ سکتے ہیں۔ لیکن انسانوں کو اس کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہونا پڑتا ہے اور شاید اس لیے لبوں کا بوسہ رواج پڑا۔ یہ سوال بھی ہے کہ یہ رواج ہر ثقافت میں کیوں نہیں پایا جاتا اور کیا یہ طریقہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ شرل کرشن بام کہتی ہیں کہ دنیا میں مختلف ادوار اور مختلف مقامات میں بوسہ لینے کا رواج میں کمی بیشی آئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے ایک بیماری ہے۔ بہت پہلے سے انسان یہ جان گئے تھے کہ بیماری سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انسانی تاریخ میں ایسے وقت بھی آئے جب کسی بادشاہ نے عام لوگوں پر بوسہ لینے کی پابندی عائد کر دی کیونکہ ان کے نزدیک یہ صرف ان کا اختیار تھا۔ تاہم پابندیوں، بیماریوں اور وباؤں کے باوجود بوسہ لینے کا رواج انسانی تاریخ میں بار بار لوٹا۔